سب سے افضل جو حج ہے وہ حج قران ہے، وہ سب سے افضل ہے، اس کا ثواب سب سے زیادہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حج کیا تھا تو وہ حج قران کیا تھا۔ تو سنت یہی ہے کہ اگر آپ کی صحت ہے اجازت دیتی، کیونکہ اس میں مشقت زیادہ ہے، اس میں تکلیف زیادہ ہے، کیونکہ آپ جب وہاں جائیں گے عمرہ کر کے فارغ ہوں گے تو حج میں ہی رہیں گے، احرام میں ہی رہیں گے، چاہے 10 دن باقی ہوں یا 4 دن باقی ہوں، وہ آپ کو احرام کے اندر ہی گزارنا پڑے۔ تو اس کی کچھ پابندیاں زیادہ ہیں، اس لیے اس کا ثواب بھی زیادہ ہے جی۔ لیکن یہ وہ آدمی کرے جو صحت مند ہو، جوان ہو، بوڑھے لوگ جو ہیں ان کو حج قران کر لینا بہتر ہے ان کے واسطے۔ ساتھ بھی آپ لے جا سکتے ہیں لیکن کوئی ضروری بھی نہیں ہے۔ جی وہ ہوتا ہے کہ جس آدمی نے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے لیے رکھا تھا ایک خصوصی، وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمتع کا ایک خاص طریقہ، کہ وہ اصل میں حج افراد کا انہوں نے ارادہ کیا ہوا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چلو میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم عمرہ کر کے احرام کھول دو، حالانکہ ان کا حج کا ارادہ تھا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو خصوصی اجازت دی تھی۔ تو حج تمتع جو آپ سوال کر رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ حج تمتع میں احرام کھولا جا سکتا ہے، لیکن اس شرط پر کہ قربانی ساتھ میں نہ ہو۔ وہ جو سوال کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے اگر قربانی ساتھ ہو تو وہ ایک ایسی نشانی ہے، حج کی نشانی ہے، کیونکہ عمرے کے اندر تو قربانی نہیں ہوتی، قربانی تو حج کے اندر ہوتی ہے۔ تو اگر تمتع کا ارادہ کیا ہے لیکن قربانی ساتھ ہے تو پھر بھی آپ کو احرام میں ہی رہنا پڑے گا۔ لیکن آج کل تو یہ ماحول نہیں ہے، یہاں سے کوئی جو آدمی جاتا ہے تو جانور کون ساتھ لے کر جاتا ہے؟ لے جایا ہی نہیں جا سکتا، ممکن ہی نہیں ہے، لہٰذا وہ سوال ہی کوئی نہیں۔ تو گویا کہ پہلے عمرہ کرنا ہے، اور میں نے کہا کہ 99% جو ہے 0.9 لوگ جو ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں، تو آپ بھی اپنے ذہن کے اندر حج تمتع رکھیں کہ آپ جا رہے ہیں تو حج تمتع کرنا ہے۔ تو حج تمتع کیسے کرنا ہے؟ جہاں سے بھی آپ نے احرام باندھنا ہے۔ عموماً جو ہے لوگ جو سعودی ایئر لائن پر جاتے ہیں تو سعودی ایئر لائن ڈائریکٹ جاتی ہے، چاہے مانچسٹر سے جائے یا لندن سے جائے، وہ ڈائریکٹ ہوتی ہے۔ اس کے لیے اچھا ہے کہ حج کے جہاز پر چڑھنے سے پہلے آپ احرام پہن لیں۔ جی ہاں، اور اگر کوئی دوسری فلائٹ ہے تو ظاہر ہے وہ پہلے اپنے ملک میں جائے گی، کوئی ٹرکش ایئر لائن ہے یا ایجپشن ایئر لائن ہے تو وہ اپنے ملک میں جائے گی، تو جہاں وہ اتریں گے پھر وہاں سے آپ احرام پہنیں، یعنی ٹرکی سے احرام پہنیں یا مصر سے احرام پہنیں۔ تو احرام پہننے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے 2 رکعت ادا کریں، چادریں بدل لیں، غسل کریں، خوشبو لگائیں اور 2 نفل ادا کریں، اور اس کے بعد پھر آپ تلبیہ پڑھیں۔ جب تک آپ نے تلبیہ نہیں پڑھا ہوا تب تک آپ کا احرام شروع نہیں ہوا۔ بے شک آپ نے کپڑے چینج کر لیے ہیں لیکن احرام شروع نہیں ہوا۔ تو آپ پہلے نیت کریں گے کہ میں عمرہ کرنے لگا ہوں، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، یہ نیت ہے۔ میرے ساتھ مل کے کہہ لیں، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ جی پانی کا ایک گلاس لے، کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہم اے اللہ، انی ارید العمرۃ، میں عمرے کا ارادہ کر رہا ہوں، فیسرھا لی، اسے تو میرے لیے آسان کر، وتقبلھا منی، اور میری طرف سے اس کو قبول فرما۔ یہ نیت ہے، نیت کر لی لیکن آپ کا احرام شروع نہیں ہوا۔ احرام کب شروع ہوگا؟ جب آپ تلبیہ پڑھیں گے۔ جی ہاں، تو جب تلبیہ پڑھیں گے تو آپ کا احرام شروع ہو گیا۔ تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد
والنعمت لک والملک لا شریک لک. جی ہاں، تلفظ صحیح ہونا چاہیے، خوبصورت ہونا چاہیے. ہمارا پنجابی تلفظ ہے لبیک اللہم لبیک، یعنی یہ مجہول تلفظ ہے، یہ اچھا نہیں ہے. عربی کے الفاظ ہیں تو عربی ہی لہجہ ہونا چاہیے، عربی ہی ایکسنٹ ہونا چاہیے. تو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اس طرح سے کر کے. بہرحال once you have read تلبیہ your احرام is started. جی، جب آپ نے تلبیہ پڑھ لیا تو آپ کا احرام شروع ہو گیا. شروع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ پر کئی چیزیں حرام ہوگی. احرام اس لفظ کا مطلب یہ ہوتا ہے حرام کرنا. احرم یحرم احراما باب افعال، اس کا مطلب ہوتا ہے حرام کرنا. آپ نے اپنے اوپر کئی چیزیں حرام کر لی تھوڑی دیر کے لیے جب تک احرام رہے گا. وہ کیا چیزیں حرام ہو گئی؟ آپ ناخن نہیں کاٹ سکتے، کوئی بال نہیں اکھیڑ سکتے، نہ بال کاٹ سکتے ہیں، نہ سر ڈھانپ سکتے ہیں، نہ کوئی سلا ہوا کپڑا پہن سکتے ہیں، اور نہ ہی بند جوتی پہن سکتے ہیں، نہ ہی خوشبو لگا سکتے ہیں. یہ کچھ پابندیاں ہیں، یہ آپ کے اوپر لازم ہوگی جب تک آپ احرام میں رہیں گے. بند جوتی سے مراد ہے کہ یہ جو جیسے آپ بوٹ پہنتے ہیں، جی ہاں، چپل پہنیں یا ایسی جوتی پہنیں. یہ میں آپ کو ایک خصوصی اس میں ایک گنجائش دے رہا ہوں کہ جس میں یہ والی جگہ ننگی ہو. یہ جو ہڈی ہے نا، یہاں سے لے کر یہاں تک یہ جگہ ننگی ہونی چاہیے. بے شک آگے انگلیاں جو ہیں یہ چھپ جائیں، کوئی حرج نہیں. اور ادھر سے بھی کوئی گرپ ہو، جیسے سینڈل ملتے ہیں کہ اس میں آگے سے بھی پکڑ لیا جاتا ہے، پیچھے سے بھی، اور بیچ میں سے جو پاؤں کی جو پشت ہے وہ خالی ہے. اس طرح کی آپ پہن سکتے ہیں. تو وہ بلکہ مفید رہتی ہے کہ چپل جو ہے وہ پھسل جاتی ہے، پاؤں سے نکل سکتی ہے، جو ٹوٹ جاتی ہے. تو یہ والی جو ہے نا آپ اپنے ساتھ رکھیں گے تو بہتر رہے گا. جی بسم اللہ. اچھا، تو یہ پابندیاں آپ کے اوپر لازم آ گئی. تو آپ مکہ شریف جائیں گے، پہلے عمرہ ادا کریں گے. آپ تلبیہ پڑھیں، یہ بہت اہم بات ہے. جب آپ کا احرام شروع ہو گیا، اب دنیا داری کی باتیں نہ کریں، فضول گفتگو چھوڑ دیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو تلبیہ کا حکم دیا ہے. احرام والے کو چاہیے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اور جناب جس بھی عمل سے دوسرے عمل میں وہ منتقل ہو تو تلبیہ کے ساتھ بیٹھے تو تلبیہ پڑھے، اٹھے تو تلبیہ پڑھے، سوئے تو تلبیہ پڑھے، جاگے تو تلبیہ پڑھے. جی، تو تلبیہ پڑھتا جائے. جتنا تلبیہ پڑھے گا اتنا ثواب ہے اس کا تلبیہ پڑھنے کا. اور اتنے ہم غافل ہیں، بڑا افسوس ہے کہ احرام پہن لیا ہے لیکن حالت وہی ہے، وہی گپیں، وہی جناب ہنسی، وہی مذاق، جیسے کوئی فرق نہیں پڑا. جی، تو آپ سمجھیں کہ آپ ایک نئی لائف میں داخل ہو گئے ہیں. حدیث پاک میں ہے جب آدمی تلبیہ پڑھتا ہے تو اس کے آس پاس کے پتھر اور درخت بھی تلبیہ پڑھتے ہیں. ان کو سن کر اگلے درخت، اگلے پتھر تلبیہ پڑھتے ہیں. حتیٰ کہ فرمایا کہ زمین جہاں تک جا کر ختم ہو جاتی ہے، مشرق و مغرب کی ساری مخلوق اس کے ساتھ تلبیہ پڑھتی ہے. یعنی اس کا ثواب بھی اس کو ملتا ہے. لیکن ہم بس ایک دفعہ پڑھا پھر چپ ہو گئے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، تلبیہ پڑھتے رہنا چاہیے. تلبیہ کب تک پڑھتے رہیں گے؟ جب آپ مسجد حرام میں داخل ہوں گے، کعبہ شریف کے سامنے جائیں گے اور حجر اسود آپ کے سامنے آئے گا اور آپ اللہ اکبر کہیں گے، تب تلبیہ ختم ہو جائے گا. جی ہاں، اس کے بعد تلبیہ کی ضرورت نہیں رہ جائے گی، سنت نہیں رہ گیا. طواف کرتے ہوئے تلبیہ نہیں پڑھنا چاہیے. کئی نادان لوگ طواف کے اندر بھی تلبیہ پڑھ رہے ہیں، یہ خلاف سنت ہے. جب آپ حجر اسود کے سامنے پہنچ گئے اور آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہا تو پھر تلبیہ نہیں ہے. پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ طواف کرتے ہوئے آپ ایک تو اپنا کندھا ننگا کر لیں، دایاں کندھا ننگا کر لیں، اور چادر جو ہے اپنی اس کو اس طرح سے کر کے یوں دونوں پلو جو ہے بائیں
بائیں کندھے پہ پھینک دیں، اس کو کہتے ہیں استباع۔ کیا کہتے ہیں؟ استباع۔ یہ سنت ہے۔ یہ 7 جو چکر ہیں طواف کے، انہی کے لیے سنت ہے۔ جب آپ وہاں سے فارغ ہو جائیں تو پھر آپ کو 2 رکعت پڑھنے پڑیں گے، اور وہ واجب ہے، وہ نفل نہیں ہے۔ بعض لوگ نفل سمجھتے، نہیں، یہ 2 رکعت پڑھنا واجب ہے۔ اگر نہیں پڑھے تو پوری زندگی آپ کے اوپر لازم ہے۔ جب بھی آپ کو خیال آئے، جب بھی آپ کو کوئی یاد دلائے تو وہ پڑھنے ہی پڑیں گے، اس کا کوئی حل ہی کوئی نہیں اس کے سوا۔ تو وہ آپ ساری مسجد میں جہاں چاہے پڑھ سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ مقام ابراہیم کے سامنے پڑھیں۔ وہ افضل ہے کہ ادھر پڑھے جدھر کے مقام ابراہیم ہے، مقام ابراہیم بھی آپ کے سامنے آ جائے، کعبہ بھی آپ کے سامنے آ جائے، تو ایسے جو ہے وہ ایریے میں آپ جا کر پڑھیں، تو یہ افضل ہے، بہتر ہے۔ لیکن ضروری کوئی نہیں، رش ہے تو آپ کو جہاں بھی موقع مل جائے پوری مسجد کے اندر آپ وہ 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ تین والا ہوتا ہے نا، ہوتا ہے رمل۔ رمل کا مطلب ہوتا ہے ایسے ایسے کرنا، ایسے ایسے، یعنی تھوڑا سا سینہ تان کے، جیسے کوئی ریسلر رنگ میں اترتا ہے نا، تو وہ ایسے ایسے پہلوان کی طرح، ایک پہلوانوں والی انداز یہ کرنا، یہ بھی سنت ہے، لیکن صرف پہلے 3 چکروں کے اندر صرف تو بس اس طرح سے کر کے پہل کے نکل چلنا۔ یہ جو ہے یہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ تو اور یہ استوا وہ بھی مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ ہر اس طواف میں ہوتا ہے جس کے بعد صحیح کرنی ہو، جس کے بعد صحیح نہ کرنی ہو، اس کے اندر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں۔ جی اچھا، تو 2 رکعت پڑھ کے پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ صفا و مروہ کے درمیان میں آپ نے صحیح کرنی ہے۔ صفا پہ جائیں گے تو صفا پہ کھڑے ہو کر آپ قبلہ کی طرف رخ کر لیں۔ تو مسئلہ تو یہ ہے کہ قبلہ کعبہ دیکھیں، لیکن اب وہاں اتنی کھڑی ہو گئی ہیں عمارات اور دیواریں کہ کعبہ نظر نہیں آتا، لیکن بہرحال کعبہ کی طرف رخ کر کے آپ وہاں دعا کریں، جتنی دعا آپ دعا کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں، آپ دعا کریں۔ وہ قبولیت کا وقت ہے تو وہ دعائیں کریں، اور اس کے بعد پھر آپ ہاتھ اٹھا کر 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، بس، تو پھر آپ چل پڑیں۔ اور وہ یہ جو ہے نا 3 دفعہ ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہنا، یہ اس وقت بھی تھا کہ جب آپ طواف کر رہے ہیں، جب بھی ایک چکر پورا کر کے آپ حجر اسود کے سامنے آتے ہیں تو 3 مرتبہ ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ اور ایک اور بات بھی رہ گئی تھی کہ ایک تو ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہیں، اور دوسرا یوں ایگزیوم کریں، آپ ایک تصور کریں کہ آپ حجر اسود کو ہاتھ لگا رہے ہیں ایسے، تو ہاتھوں کو چوم لیں۔ تو اس کا کتنا ثواب ہے؟ اتنا ہی ثواب ہے جتنا کہ آپ اپنے ہونٹوں سے چومتے ہیں۔ جی ہاں، یعنی ضروری نہیں کہ ہونٹوں سے چومیں گے تو پھر ہی ثواب ملے گا۔ اگر ہونٹوں سے نہیں چوم سکتے، ہاتھ لگا سکتے ہیں حجر اسود کو تو ہاتھ لگا لیں۔ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے تو چاہے آپ 10 میٹر پہ کھڑے ہیں، 20 میٹر پہ کھڑے ہیں، جتنا بھی دور کھڑے ہیں، آپ ہاتھوں کو بڑھا کر چوم لیں گے تو اللہ نے ثواب اتنا ہی رکھا ہوا ہے۔ جی ہاں، لیکن یہ جہالت ہے ہماری کہ ہم وہاں کہتے ہیں کہ جب تک حجر اسود کو چومیں گے نہیں تو مسئلہ نہیں حل ہوگا۔ جی ہاں، تو لوگ ایک دوسرے کے اوپر گرتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر چڑھتے ہیں، بندے کے اوپر بندہ چڑھ جاتا ہے، پھر وہاں تک پہنچنا بغیر کسی کو دھکا دینے کے، بغیر کسی کو جناب تکلیف دینے کے آپ وہاں نہیں جا سکتے۔ تو کسی کو تکلیف دینا حرام ہے، کسی کو دھکا دینا حرام ہے۔ جی، تو آپ اور یاد رکھیں وہاں کی نیکی 1 لاکھ کے برابر ہے تو وہاں کا گناہ بھی 1 لاکھ کے برابر ہے۔ جی ہاں، اور پھر سایہ کعبہ کے اندر گناہ کرنا، جی، تو یہ کتنی جہالت ہے دوستو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ بہرحال میں بات کر رہا تھا کہ آپ صفا پہ گئے، آپ نے تکبیر کہی، اس کے بعد آپ مروہ کی طرف چل پڑے، تو رستے میں ایک جگہ آتی ہے، وہاں گرین لائٹ لگی ہوئی ہے، اس کے اندر آپ تھوڑا سا تیز ہو جائیں، یعنی نارمل چلنے کی بجائے تھوڑا سا تیز ہو جائیں۔ ایسا نہیں کہ آپ بھاگ ہی پڑیں، وہ کوئی ضروری نہیں۔ تو یہ مردوں کے لیے ہے، تھوڑا سا تیز چل پڑے،
جتنی دیر تک وہ لائٹ ہے، اس کے بعد پھر نارمل ہو جائیں. تو صفا پہ سے نکلے، مروہ پہ پہنچے تو ایک چکر پورا ہو گیا. وہاں سے واپس وہاں جا کر بھی پھر آپ نے کعبہ کی طرف رخ کر کے 3 دفعہ تکبیر کہنی ہے، اور پھر وہاں سے چل پڑیں گے. واپس پھر صفا پہ آ جائیں گے تو 2 پورے ہو گئے. پھر ادھر سے گئے تو 3 ہو گئے، واپس آئے 4 ہو گئے، پھر گئے 5 ہو گئے، پھر آئے 6 ہو گئے، پھر صفا سے مروہ پہ پہنچے تو 7 پورے ہو گئے. جی ہاں. تو جب 7 پورے ہو گئے، اب آپ کے عمرے کے جو ارکان ہیں وہ ادا ہو گئے. اب آپ احرام کھول سکتے ہیں، عمرے کا احرام کھول سکتے ہیں. تو وہ آپ وہاں بھی باہر دکانیں ہیں، ادھر کھلوا سکتے ہیں، یا واپس اپنے ہوٹل پہ آ جائیں اور رستے میں کئی دکانیں نظر آئیں گی، ان سے کروا سکتے ہیں. سارے سر کا منڈوانا یہ افضل طریقہ ہے. سارے سر کو منڈواؤ، اور یا یہ ہے کہ سارے سر کے بال چھوٹے کرواؤ، تو یہ افضل طریقہ ہے. ویسے اگر چوتھائی حصے سر کو منڈوا دو یا بال چھوٹے کروا دو تو بھی احرام کھل جاتا ہے. یہ 1/4 کرنے سے بھی کھل جاتا ہے. تو جب کرنا ہی ہے تو سارے سر کا کرواؤ. جی. اور یہاں ایک حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے بال چھوٹے کروائے اس کو اللہ تعالیٰ 1 مرتبہ نظر رحمت سے دیکھتا ہے، اور جس نے سر کی شیو کرائی اس کو اللہ تعالیٰ 3 مرتبہ رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے. جی. تو جب ثواب اتنا زیادہ ہے تو پھر ہمیں اس میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، اس کو شیو کروانا چاہیے، حلق کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے حلق کا ذکر پہلے کیا ہے، لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ. حلق کا ذکر پہلے فرمایا ہے، قصر کا بعد میں کیا ہے.